السلام علیکم۔ نون لیگ کی طرف سے اربوں روپیہ لگا کر جو جلسہ کیا گیا اس کی کہانی تو ختم ہو گئی، اب لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ یہ ایک دو دن کی بات تھی، اخبارات میں اشتہار، ٹیلی ویژن پر آپ نے دیکھا ٹرانسمیشنز کروائی گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اب آگے کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اس بارے میں میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے بارے میں اور ان کے جلسے کے بارے میں وہ لوگ جن کو یہ خود مانتے ہیں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، جن کو یہ خود مانتے ہیں، انہی حوالوں سے جن کے تھرو انہوں نے یہ ہائپ کریٹ کی، مثال کے طور پر پہلی چیز تو یہ کہ نون لیگ کے اپنے رہنما کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رہنما، کہ کس طرح سے میاں نواز شریف کی کہانی اب ختم ہے۔ اپنے رہنما صرف یہ انہوں نے کہا ہے جی نام نہیں بتانا، میرا نام نہیں بتانا، باقی یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی سیاسی طور پر، نون لیگ کی سیاسی طور پر کہانی ہمیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو خود ان کے قریبی لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف نام نہیں بتانا۔ پھر خصوصی رپورٹ کا حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، ڈان پر چھپی ہے، اس کو تو مانتے نہیں ہے، جس کو یہ جناب انٹرویوز بھی دیا کرتے تھے، وہ ڈان لیکس بھی ہوئی تھی، وہاں پر جو خصوصی رپورٹ، اسپیشل رپورٹ شائع ہوئی ہے، اخبار میں چھپی ہے، جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے نون لیگ والوں کو، اور اس کا بڑا چرچا ہے اس وقت، اس کو لوگ کوٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ بھائی اس پر تو اعتراض نہیں کرے گا جی یہ ڈان نے ساری چھاپی ہے، ایک ایک حوالہ دیا ہے، اور اس میں ہی نون لیگ کے اپنے آدمی کا، قریبی نواز شریف صاحب کے قریبی آدمی کا حوالہ بھی دیا ہے کہ نام نہیں ظاہر کرنا۔ تیسری چیز جیو نیوز، اس پر جناب آپ دیکھیے کہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں علینا شیخ صاحبہ جو پروگرام کرتی ہیں، رپورٹ کارڈ اینکر ہیں، انہوں نے جس طرح سے جلسہ کور کیا، اور وہ 2 دن تک یہ دیکھتی رہیں، جلسے سے پہلے بھی، جلسے کے دوران بھی، اس کے بعد وہ سارا کچھ کیا رپورٹ کر رہی ہیں، یعنی اس کا ایک یوں سمجھے کہ اس کا خلاصہ جو بیان کر رہی ہیں وہ آپ سنیے، اور شہزاد اقبال صاحب کے جیو نیوز کے پروگرام میں کیا بات ہو رہی ہے، انہوں نے کیا سوال کیا اور اس پر علینا نے کیا جواب دیا ہے، وہ آپ سنیے اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ جو ہے وہ کل سے لاہور میں موجود ہیں، کل بھی انہوں نے جلسہ گاہ سے ہمیں اپڈیٹ کیا تھا کہ کیا ماحول ہے، آج جلسے کے وقت بھی وہ وہاں پہ موجود تھی، کیسا جلسہ رہا ذرا ان سے جانتے ہیں۔ علینا ذرا بتائیے گا آج کے جلسے کے حوالے سے ورڈکٹ کیا ہے، لوگ کتنے تھے، کیا جوش تھا، کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا وہاں پہ؟ شہزاد اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب تیاریاں ختم ہو گئی، جلسہ بھی ختم ہو گیا، اور جتنی بھی یہاں پر لائٹنگ وغیرہ لگائی گئی تھی، تیاریاں کی گئی تھی، اب اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اب یہ وہ بتا رہی ہیں یعنی پوری تفصیل کہ جی اب تک جس طرح پہلے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے دیکھا جلسہ گاہ میں کیا ہوا، کس طرح سے آپ اس کو سم اپ کریں گی، کیا کچھ آپ نے دیکھا، یہ سوال جب شہزاد صاحب کی طرف سے ہوا ہے تو اب علینا اس کا جواب دے رہی ہیں، اور سنیے گا کہ وہ جواب میں کیا کچھ بتا رہی ہیں۔ لوگ بھی اپنے گھر جانا شروع ہو گئے ہیں، اور میں آپ سے پورے دن کی آبزرویشنز شیئر کروں گی جو ہم نے صبح سے شام تک دیکھا۔ دوپہر کو جب ہم یہاں پر موجود تھے تقریباً 4 بجے تک، 4:30 بجے تک، تو سب نے یہی آبزرو کیا کہ کراؤڈ اتنا زیادہ نہیں تھا جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 4 بجے تک کراؤڈ اتنا زیادہ نہیں تھا، ویسے بتایا گیا تھا کہ 5 بجے کے قریب میاں صاحب آ جائیں گے، لیکن 4 بجے تک کراؤڈ اتنا زیادہ نہیں تھا، جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی تھی وہ بالکل اس وقت تک نظر نہیں آیا۔ اب یہ ان کے 2 دن کا تجزیہ ہے جو خود دیکھتی رہی، اور آخر میں انہوں نے ساری کہانی بیان کی ہے کہ اصل میں کیسے بھرا گیا ہے اس جلسہ گاہ کو۔ سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد 4 سال بعد واپس آ رہے ہیں، اور جس سکیل پہ متحرک کیا گیا تھا پورے ملک سے کارکنان کو، پورے ملک سے جو لیڈران تھے، رہنما تھے، ان کو ٹاسک دیے گئے تھے، لوگوں کو جب آپ نے سنا کہ پورے ملک میں یعنی ایم این اے، ایم پی اے، کونسلر، ہر لیول کے بندے کو باقاعدہ یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ جناب آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگ لانے ہیں۔ اب یہ چیزیں نظر آئی ہیں کہ ٹرکوں میں بھی، بسیں تو تھیں ہی، ٹرکس میں بھی خواتین کو بھی لایا گیا، وہ ہم بتا چکے ہیں، دکھا چکے ہیں کس طرح سے ان کو پیسوں کا بھی کہا گیا کہ جب واپس جاؤ گے دیں گے، کھانا بھی ملے گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ایک جو ریڑھی والا ہے جو ادھر مینار پاکستان کے باہر، یہ جو پارک ہے گریٹر اقبال پارک، اس کے باہر اکثر وہ ریڑھی لگاتا ہے، دیگر بھی اس نے جلسے کور کیے، اس میں تحریک انصاف کے بھی تھے، تو اس سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے تو مختلف جلسے دیکھے ہیں، کیا فرق ہے، وہ کہتے ہیں جی اس میں تو صرف بریانی کھانے لوگ آئے ہیں، ان کو لایا گیا ہے، یہ ان کا تجزیہ تھا۔ اب یہ علینا کا سنیے۔ کرنے کا، لانے کا، بسیں چل رہی تھی، ٹرینز چل رہی تھی، پرائیویٹ گاڑیاں چلائیں، یہاں پر وینس چلائیں لوگوں کو لانے کے لیے، جتنے بھی یہاں پر لوگ تھے وہ زیادہ تر ہم نے آبزرو کیا کہ مقامی لوگ، یعنی مقامی شہری لاہوری اتنی زیادہ تعداد میں نہیں نکلے۔ سن لیا آپ نے، لاہور کے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں نہیں نکلے، یہ سب باہر سے لائے گئے، جو لاہور سے بھی لایا گیا بندہ جو بھی آیا وہ لایا گیا، آئے نہیں، لوگ لائے گئے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ یہاں پر پہلے سے موجود تھے وہ تھے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، یا وہ لوگ جو آزاد کشمیر یا ملک کے مختلف علاقوں سے آئے تھے قافلوں کی شکل میں، اور پھر کل رات بھی یہاں پر رہے، آج بھی یہاں پر موجود تھے۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے، دیکھیں لوگ لائے گئے، یہاں موجود رہے، ہر جگہ سے کونے کونے سے لائے۔
आस पास पंजाब के इलाकों से ट्रेन्स में आए, यहाँ पर काफिलों की शक्ल में आए, उन्होंने लेटर पार्ट ऑफ द डे में जलसागाह को पुर करना शुरू किया। तो लेटर पार्ट ऑफ डे के जब शाम रात हुई तो फिर उन्होंने भरना शुरू किया जलसा। ओवरऑल ऐसा लगता है कि वो जो काफिलों का टास्क दिया गया था या लोग लाने का टास्क दिया गया था रहनुमाओं को, उन्होंने बाय द एंड ऑफ द डे आकर इस जलसागाह को कुछ फिल किया। जिनको टास्क दिया गया था जलसागाह भरनी है, बाहर से लाना है, उन्होंने ही कुछ इसको फिल किया। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह से इसको बताने की कोशिश हो रही है कि जनाब जलसा तारीखी था नून लीग की तरफ से। नून लीग की तारीख में तो हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में नहीं इसको कहा जा सकता। और ये सबसे ज़्यादा इंपैक्टफुल उन्होंने था कि 4 साल बाद नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, रीलॉन्चिंग थी उनकी, तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो सका। ये पूरे पाकिस्तान से उन्होंने ताकत दिखानी थी, ये कोई एक शहर की ताकत नहीं थी, पूरे पाकिस्तान की। अब डॉन न्यूज़ ने पूरी इसकी तफसील छापी है कि असल में हुआ क्या, ये किस तरह से सारा शो नाकाम हुआ और इनके अपने लोग इस बारे में क्या कहते हैं। डॉन न्यूज़ के मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात, कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। ये एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल ने पूरा इसको उर्दू तर्जमा हम कह सकते हैं कि डॉन न्यूज़ की खबर का छापा है। पाकिस्तान के नामवर अंग्रेजी रोजनामा डॉन न्यूज़ ने मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। अपनी रिपोर्ट में अखबार ने लिखा है कि हफ्ते के दिन साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की खुद साख्ता 4 साला जलावतनी से आबाई शहर वापसी पर शहर लाहौर दोपहर को देर से जागा और यहां तक के बाकी लाहौर को छोड़कर अवामी रैली और इसके इर्द गिर्द चंद किलोमीटर का दायरा कार के अलावा सियासी सरगर्मियां सिर्फ जलसा गाह तक ही महदूद थीं। बाकी लाहौर कहीं उधर कोई हलचल कुछ भी नहीं थी। नवाज शरीफ आ रहे हैं, अच्छा जी छोड़ो आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर का बाकी शहर में सारा दिन मामूल के मुताबिक कारोबार जिंदगी चलता रहा। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने इसको मेगा इवेंट का नक्शा पेश करने की कोशिश की, इसके बरक्स लाहौर की सड़कों पर बड़ी हलचल नजर नहीं आई। अगरचे रैली में काफी तादाद में लोग थे, लेकिन यह शहर पर कोई बड़ा असर छोड़ने में नाकाम रही। मैं खुद वहां पर मौजूद था, सारा देख के आया। तो सिर्फ एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स वहाँ पर जो बसें हर तरफ खड़ी कर दी गई थी, मेट्रो स्टेशन जो वैसे उसके लिए है वहाँ हमला था, लेकिन बिल्कुल वहाँ पर भी सिर्फ बसें यही थी। तो वो तो ज़ाहिर है सड़कें बंद ही होनी थी, बसों पर पूरे पाकिस्तान से हर शहर से हर एक की ड्यूटी थी, पैसा इतना लगाया गया, तो ये तो होना था, वो था। लेकिन लाहौर शहर की बात करें तो बिल्कुल पुरसुकून था। और फिर यही है कि वहाँ से जब हम अंदर आए हैं जलसा कवर करने के बाद, लाहौर के अंदर एंटर हुए हैं तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, फिर डॉन न्यूज़ की खबर के मुताबिक, इनकी स्पेशल रिपोर्ट के मुताबिक वो कहते हैं जी कोई लाहौर में हलचल नहीं थी और लाहौरी, जिसको लाहौरी फ्लेवर कहते हैं वो भी नज़र नहीं आया। मुस्लिम लीग नून का किला समझे जाने वाले लाहौर ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के इस्तकबाल को सर्द जवाब दे दिया। मुस्लिम लीग नून के पास महदूद जगह तक इस्तकबालिया पेश करने की वजाहत थी। तकरीब का एहतमाम इस तरह किया गया कि यानी हमने इस्तकबालिया उनका किया ही नहीं, नवाज शरीफ साहब का वहाँ गए नहीं एयरपोर्ट, तो ये उनके पास वजाहत थी। खैर, इकबाल पार्क में अवामी जलसा और नवाज शरीफ की इस तकरीब के 2 फोकल पॉइंट थे। यही वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म के रास्ते में अवामी राब्ते पर गौर ही नहीं किया गया। यही वजह थी जिसकी बुनियाद पर रास्ते में साबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के पहलू पर गौर नहीं हुआ। इन्हें बराह रास्त एयरपोर्ट से जलसागाह ले जाया गया। दूसरा यह कि किसी दूसरे आदमी को तकरीर करने भी नहीं दी गई। इस तरह पार्टी की कामयाबी को सिर्फ 2 अवामिल पर जांचा जा सकता है। पार्टी रहनुमा ने दावा किया है कि रैली में कितनी अच्छी अवामी शिरकत हुई और मियां नवाज शरीफ की तकरीर बहुत पजीराई हासिल करने वाली है। यानी एक तो ये कि कोई रैली नहीं थी कि नवाज शरीफ के साथ लोग आते, जनाब वो पता लगता सड़कें भर गई हैं, लोग ही लोग हैं, एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जनाब वो काफिला होता, सुबह से रात हो जाती, लोग जनाब वालेहाना साथ हैं, फिर जलसागाह भी भरा होता, लोग वहाँ से यहाँ तक आते, एक माहौल होता। नहीं, कुछ भी नहीं। तो उस पर तो जज नहीं कर सकते कि इस्तकबाल तो हुआ ही नहीं। इन्होंने खुद ही पहले इसमें यह भी बताया गया कि क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले जज कर लिया था ये काम नहीं होने वाला, तो हम यही काम कर सकते हैं कि सारा जलसा गाही भर दें जिस तरह भी हो सकता है। तो उस तरफ आए। दूसरा, उनकी तकरीर के हवाले से जांचा जा सकता था लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन थी, क्या था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस जलसे के हवाले से पार्टी की मनसूबबंदी इस शहर की तारीख के बरअक्स थी। खासतौर पर अगर पीटीआई का 2011 का जलसा देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2011 को शहर में सड़कों पर दिन भर शोर गुल और पुरजोश तकरीबात देखने में आई। पीटीआई के जलसे के रोज तमाम मरकजी शाहराहों को मोटरसाइकिल और सवार नौजवानों ने जख्ते मश्क बनाए रखा। पार्टी गाने बजाते हुए, गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए हर किस्म की बसों, वैनों और कोस्टरों को पार्टी के लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाता रहा, जिससे नफसियाती असरात मुरतब होने का सिलसिला शुरू हो गया था। मुस्लिम लीग नून या तो बात भूल गई या इसके पास सड़कों पर इस किस्म की सियासी सरगर्मियां करने के लिए नौजवान नहीं थे। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून के, गौर कीजिएगा ये सबसे अहम चीज़ है, मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर इतराफ़ किया, कि मेरा नाम नहीं बताना, लेकिन हकीकत यह है, इतराफ़ किया कि गुज़िश्ता दिहाई में मुल्क की डेमोग्राफी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अब नौजवानों की अक्सरियत है। अब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ गैर मुतल्लका हो चुके हैं।
یعنی مسلم لیگ نون اور نواز شریف اب غیر متعلقہ ہو چکے ہیں جتنی نوجوانوں کی آبادی بڑی ہے، تعداد بڑی ہے پاکستان میں. وہ ایک بوڑھے انسان ہے جس کے ارد گرد بوڑھے لوگ ہیں، اور وہ بوڑھا شخص اپنے اس پرانے حلقے میں اپیل کرنے آیا ہے، تاہم اس حلقے میں بڑی اکثریت نوجوانوں کی ہے جو اس سے کسی صورت رابطہ نہیں کر سکتے. مریم نوجوانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ان کے سوشل میڈیا گروپس اثر و رسوخ نوجوانوں اور لوگوں، خاص طور پر خواتین کی حمایت کے لیے پرعزم کوششوں کے ان گنت کنونشن اس خلا کو پر کرنے کی ایک کوشش ہے. کنونشن کری جا رہی. تاہم اس میں وقت لگے گا، تب تک پارٹی کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی جیسا کہ اس نے ہفتے کو ادا کی. شہر میں جوش و خروش پیدا کیے بغیر شہر کے ایک کونے میں کامیاب ریلی نکالی گئی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مقامات کی تبدیلی، استقبالیہ اور منصوبہ بندی سے متعلق متضاد خبروں نے بھی شہر میں پارٹی کے حامیوں میں الجھن پیدا کی. مسلم لیگ نون نے اصل میں ہوائی اڈے پر استقبالیہ کا منصوبہ بنایا تھا اور حمایت کا ڈھول پیٹنے کے لیے متعدد ریلیاں نکالی. تاہم مطلوبہ نتائج نہ ملنے کی وجہ سے، جو سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے اس استقبالیہ کا منصوبہ ختم کر دیا گیا. ہفتے کو اعلان کیا گیا نواز شریف ہوائی اڈے سے سیدھے جلسہ گاہ پہنچیں گے. دوپہر کو یہ افواہیں پھیل گئیں کہ نواز شریف سب سے پہلے اپنی جاتی عمرہ کی رہائش گاہ پر جائیں گے اور جلسہ گاہ تک ریلی نکال سکتے ہیں کہ بھائی کچھ تو نظر آئے نا، ماحول لاہور سے گزرے کچھ. ان کے ساتھ کارکنوں کی ایک بڑی تعداد کو ان کی رہائش گاہ پر رکھا جائے گا. آخرکار انہیں ہوائی اڈے سے سیدھے جلسہ گاہ ہی لے جایا گیا. یہ الجھن دن بھر برقرار رہی جو پارٹی کو مہنگی پڑی، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے جی اس طرح ہماری بڑی بے عزتی ہوگی، کچھ تو لاہور میں ماحول بنے. لاہور میں کچھ ماحول نہیں ہے کہ سارے لوگ باہر سے بلا کے اب جلسہ گاہ میں اکٹھے کر لیں بریانی کے چکر میں، دہاڑیوں کے چکر میں. لیکن بہرحال انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونے والا، سیدھے لے جاؤ ان کو. رپورٹ کے مطابق نون لیگ کا دعویٰ یہ ہے کہ استقبالیہ ملکی سطح پر منعقد کیا گیا تھا. یہ ایونٹ مقامی نہیں تھا، اس لیے سڑکوں پر ہلچل نظر نہیں آئی. پورے ملک کے کارکنان کو مینار پاکستان پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی. اگر کارکنان کو شہر کی سڑکوں پر نکلنے کا کہا جاتا تو اس کا ایک حد تک سیاسی اثر ہوتا. حالانکہ 13 قومی اسمبلی اور 25 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے امیدوار اپنی ریلیاں شہر سے گزرتے ہوئے پنڈال تک پہنچے. رپورٹ میں کہا گیا ہے یعنی اتنے لوگ جو لاہور کے ان کے ایم این اے، ایم پی اے، جو کونسلر، ہر کوئی تھا، تو پھر ان کو تو نکل کر دیکھنا چاہیے تھا نا کہ اتنے لوگ پہنچ رہے ہیں، ہر طرف ہلچل ہوتی، کچھ بھی نہیں تھا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بینرز، بل بورڈز، جھنڈے اور سٹیمرز سے شہر کی سڑکوں پر پارٹی کے پاس افرادی قوت کی کمی کو پورا کیا، یعنی پیسے کے بل بوتے پر بینر اور یہ اور وہ پوسٹر سب کچھ. جیسا کہاوت ہے کہ شہر کو سرخ رنگ دیا گیا تھا، اس کی تمام بڑی سڑکیں استقبالیہ بینرز اور بل بورڈ سے سجی ہوئی تھیں. رپورٹ میں اس جلسے کے لیے بک کرائی گئی خصوصی ٹرینوں اور دیگر اقدامات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جن میں خصوصی طور پر صوبہ سندھ سمیت دیگر صوبوں سے 5000 ورکرز پہنچے تھے اور وہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے نعرے لگا رہے تھے. رپورٹ میں فول پروف سیکیورٹی اور مقامی جماعت کی طرف سے مہمانوں کو کھانا دیے جانے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ بھائی کھانے کا خوب اہتمام تھا. یہ ساری چیزیں اب اس میں رپورٹ ہوئی ہیں. تو یہ جناب میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اپنے ہی اب بتا رہے ہیں، اپنے ہی بھانڈا پھوڑ رہے ہیں، اپنے ہی راز فاش کر رہے ہیں. اللہ حافظ.